الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلم خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پچھلی یا اس سے پہلی جمعہ میں جو سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیے تھے یا صحابہ خود اللہ کے نبی سے پوچھے تھے، اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اس میں سے پہلے 10 سوالات بتائے گئے، اس کے بعد آگے کی باری ہے۔ پہلے کے 10 سوالات ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے۔ تو پہلا سوال یہ تھا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان بہترین ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہ بہترین مسلمان۔ پھر دوسرا سوال اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ایک آدمی 1000 نیکیاں کیسے کماتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے کمائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تسبیح پڑھنے سے۔ جو انسان تسبیح پڑھتا ہے صبح یا شام روزانہ 100 مرتبہ، تو اسے 1000 نیکیاں ملتی ہے۔ وہ کیسے ملے گی؟ یہ سب تفصیلات سے پہلے بات آ گئی تھی۔ تیسرا سوال تھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال کو دیتے ہوئے انسان کا دل دکھتا ہو، مال سے محبت ہو اور پھر بھی صدقہ کر رہا ہو، تو یہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا گیا، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو بندے کا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ بندے کا حق یہ ہے کہ اگر بندہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ اس کے بعد 5واں سوال تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اعمال نہ بتلاؤں؟ تو یہ ایک سوال تھا۔ 6واں سوال تھا کون تم میں اپنے وارث کا مال سے محبت کرتا ہے؟ تو اس میں بھی اللہ صحابہ نے کہا کہ ہر ایک اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے وارث کے مال سے تو محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا، اور جو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال تھا کیا میں نہ بتلاؤں کون جہنم پر حرام ہے؟ تو اس کے بھی متعلق بات آ گئی تھی۔ 8واں سوال تھا کیا وہ نہ بتلاؤں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ تو اس کے بھی بارے میں بات آ گئی تھی کہ جو انسان ناپسندیدہ حالت میں وضو کرتا ہو، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہو، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جاتا ہو، اس کے متعلق بھی بات آ گئی تھی۔ نمبر 9، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کون آدمی وہ مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کیا ہے جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی بات تفصیل سے آ گئی۔ نمبر 10، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ دونوں کیوں جہنمی ہیں؟ قاتل تو معلوم ہوتا ہے، مقتول تو جہنم کیسے جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قاتل بھی سامنے والے کو قتل کرنا چاہتا تھا، مقتول بھی سامنے والے کو قتل کرنا چاہتا تھا، بس قاتل کا بس چل گیا اس لیے وہ سامنے والا مارا گیا، ورنہ کیا ہے سامنے والا ہی قاتل کو مار دیتا تھا۔ اس وجہ سے دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک بات تفصیل سے آ گئی تھی۔ آگے کی بات یہ ہے، نمبر 11، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے؟ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 وقت پر نماز پڑھنا، ٹائم پر نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ ٹائم پر نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید بہت سختی کے ساتھ فرمائی ہے۔ اللہ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے، جماعت کے نماز کو نہیں آئینی سر کا گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان لوگ تمام لوگوں کے گھر جلانے کا میرا دل کرتا ہے۔ میں ایک لکڑیاں جمع کروں، ایک آدمی کو مسجد میں رہنے کا حکم دوں اور میں جا کر سب کے گھر جلا ڈالوں، ایسا کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کے نبی کو اتنا غصہ تھا کہ جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنے سے، تو اتنی سخت تاکید اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ایک دم جماعت کو ہلکی سی چیز سمجھتے ہیں، اچھا وہ نہیں تو دوسری جماعت بنا پڑھ لی کے لے کیا ہوتا، دوسری جماعت کون کے جنا آتا مل جاتا نا، جماعت سے پڑھے تو بس نا، اس طرح دوسری جماعت بنانے کی طرف زیادہ دھیان دیتے، حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر محلے کی مسجد ہو، اس کے اندر اگر کیا ہے پہلے ایک جماعت ہو گئی ہو تو دوسری جماعت بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ تو جب مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے تو ہم لوگ کیا ہے دوسری جماعت بنانے کی تیاری فکر میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دوسری جماعت بنانے کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو باہر سے سفر کر کے آتے ہو، مثلا کہیں سے دور سے سفر کر کے آیا ہے، چاہے یہ محلے والا رہنے دے باہر والا رہنے دے، دور سے سفر کر کے آئے تک میں جماعت کی نماز ہو گئی تو اس وقت دوسرے لوگ اس کے ساتھ سفر میں آئے تھے، وہ لوگ مل کر اگر دوسری جماعت بناتے ہیں تو جائز ہے۔ ایسا نہیں محلے میں رہتا ہے آرام سے سو کو پورا ہونے کے بعد آتا جماعت ہو گیا، دو جنوں مل کر چل بھائی تو نماز پڑھا میں پیچھے پڑھ لے تو بول کر دو لوگ مل کر جماعت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنے کم ہوں گے اس کی افضلیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو جماعت کے ثواب ملنا تھا وہ جماعت کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے، بس ادائیگی تو ہو جاتی ہے، جماعت سے پڑھنے کی ادائیگی ہو جاتی ہے، فضیلت اتنا زیادہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یہ سب سے اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لیکن آج کل لوگ کیا ہے ماں باپ کی نافرمانی تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ محلے والے ہو یا بڑا آدمی ہو، چاہے چچا ہو، پھپھا ہو، تایا ہو، نانا ہو، دادا ہو، سب کی بھی بے عزتی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ جانے لگتے ہیں۔ تو چند دن کیا ہے کچھ جماعت میں جا کر آتے ہیں یا نہیں تو دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، انہوں کیا ہے بچہ گڑلا جیسا کیا ہے اس کو چھوٹا سمجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑوں کی عزت کرنا ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، ماں باپ کی عزت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن کیا ہے ہم لوگ کیا ہے انہی کی نافرمانی کرتے ہیں، اور تو یہاں تک بھی نوے حدیثہ بھی لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 21 سال آئے تک کا کیا ہے ماں بچے کے اوپر ذمہ داری نہیں کرتے گھر کی، ایسا کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ نہ بالغ ہو گیا ہے اگر سنبھال سکتا ہے گھر بچہ تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کا ساتھ دے، ایسا نہیں سر کا 21 سال آنا جدید کیا ہے اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری آتی نہیں تو آتی نہیں، ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، اور کہتے ہیں لے جا کر کہ ماں باپ کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، ہم 21 سال آنے کے بعد ہمیں گھر کی ذمہ داری سنبھالتے، اس سے پہلے سنبھالنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہمارے ایسا باتیں بولے جانی بول کر کیا ہے ماں باپ کے اوپر الٹا ظلم کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے بیکار کے حدیثوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہو، جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو دوسرا کام کیا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تیسرا کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ نہیں رہا تو اس کا حکم نہیں رہے گا، جب آئے گا تو اس وقت اس کا مسئلہ چلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ تو اللہ کے صحابہ نے پوچھا آپ ہی بتا دیجئے، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، یعنی حافظ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر والے، ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ایک ہوتا ہے اللہ کے گھر والا۔ تو اللہ کا گھر والا مثلا کیا ہے؟ ایک اللہ کا دوست ہے۔ تو ایک عام انسان کو سمجھے، عام مثال سے سمجھے، ایک آدمی گھر والا ہوتا ہے، ایک آدمی دوست ہوتا ہے یا کلوز فرینڈ ہوتا ہے، باہر والا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ گھر والا کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو جو انسان اللہ کا گھر والا بھی ہو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، اب یہاں پر قرآن والے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے دو علماء فرماتے ہیں دو معنی۔ یہ کیا ہے؟ جو قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا، زیادہ پڑھنے والا، یہ اہل قرآن ہے، تو یہ اللہ کا گھر والا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، بلکہ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ حافظ قرآن جو قرآن کو یاد کرتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو چاہے جو بھی ہو، زیادہ قرآن پڑھنے والا کیا ہے؟ اللہ کا گھر والا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اس حساب سے علماء کیا ہے؟ اللہ کے گھر والے بھی بن گئے، ساتھ ساتھ اللہ کے انبیاء کے وارث بھی بن گئے۔ تو جب انبیاء کے وارث کو، اللہ کے گھر والوں کو اگر انسان تکلیف دیتا ہے تو گویا کہ اللہ کو تکلیف دینے والا بنا۔ جب اللہ کو تکلیف دیا تو اس کی سزا خود کو بھگتنی ہی پڑے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل قرآن کی عزت کرے، ادب و احترام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے، اب اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیجیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل قرآن سے، چاہے وہ قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو یا چاہے حافظ قرآن ہو، چاہے عالم ہو، مفتی ہو، تو ان لوگوں کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کیا ہے؟ ورنہ ہم خود نقصان اٹھانے والے بنیں گے۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی، یعنی جو انسان حافظ قرآن سے ہو یا جو بھی قرآن پڑھنے والا ہو، اس سے دشمنی کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے گھر والے سے دشمنی کرنے والا بنا۔ اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو اللہ کے گھر والوں سے حسد رکھنے والا بنے گا۔ جیسے مثال سے سمجھے، اگر میرا بھائی ہو، اگر کوئی میرے بھائی سے یا میرے گھر والے سے دوسرا انسان بغض رکھتا ہو تو کیا میں اسے پسند کروں گا؟ ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ میرے بھائی کے اوپر روتا ہے تو میں کہیں پسند کرنا، میرے بابا کے اوپر روتے ہیں تو میں کہیں کو سپورٹ کرنا، ہر ایک انسان یہی کہتا ہے۔ تو اسی طرح جب اہل قرآن اللہ کے گھر والے ہیں تو ان سے حسد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کا ادب و احترام کریں۔ تو 13ویں حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ یعنی صحابہ نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اپنے والدین کو کون انسان گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو گویا سامنے والا کیا کرے گا؟ تمہارے اماں بابا کو گالی دے گا۔ اب میں کسی سامنے والے کو ماں باپ کی گالی دوں تو سامنے والا تو خاموش نہیں رہے گا، ان بھی تیری ماں کی باپ کی کچھ نہ کچھ کہہ دے گا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ تو اپنے ماں باپ کو دوسرے کے ذریعے گالی دلانے والا بنا ہے، یہ تو دینے کی وجہ سے تو بنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور اس سے کیا ہے؟ گناہ کے دروازے پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے الٹے سیدھے کام، دوسروں کو گالی دینا، دوسرے ماں باپ کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں بولنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا گناہ کی سزا خود کو بھگتنی ہی پڑے گی۔ اور اس کے بعد 14ویں حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم راستے میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، ہم لوگ رات میں بیٹھتے ہیں، جیسے کہ آج کل بھی لوگ کیا کرتے ہیں، شام ہوتے ہی کہیں ایک جگہ سٹنگ ایریا ان لوگوں کا رہتا ہے، جیسے چھنڈے جھاڑ ہے،
हमारे यहाँ झंडे झाड़ होता है, शाम में पूरे नौजवान जागो वहां बैठ कर सिटिंग डाल लेते, दिन भर के कुछ भी काम है तो आपस में बोलते रहते। तो इसी तरह सहाबा के जमाने में भी था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते में बैठने से बचो। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम शाम में बैठते हैं और दिन भर के मामलात, कुछ बातें, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयां आपस में एक दूसरे से बांटते रहते हैं। तो इस तरह हम लोग करते हैं। अगर बचना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे तो हमारे लिए दुश्वारी हो जाएगी। हमें क्या करनी चाहिए? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर ऐसा है, एक काम करो कि रास्ते का हक अदा करो। तो सहाबा ने पूछा कि रास्ते का हक क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नंबर 1, निगाह की हिफाजत करो। आजकल लोग रास्ते में बैठ जाते हैं, आते से जाते से घूर लेते बैठ जाते हैं, एक हालांकि आने जाने वालों को भी तकलीफ है। तो रास्ते का हक यह है कि निगाह की हिफाजत करना। नंबर 2 कि तकलीफ से बचाओ, यानी रास्ते में बैठे हैं तो दूसरों को तकलीफ दिए जैसा नहीं बैठना। तो दूसरा हक यह है। तीसरा हक यह है कि सलाम का जवाब, यानी सलाम करो या सलाम का जवाब दो। आने वाले जाने वाले सलाम अगर कर रहे हैं तो उनका जवाब दो। चौथी बात ये फरमाए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहो। अमर बिल मारूफ यानी जो भी अमर बिल मारूफ हो, अच्छाई का हर हुक्म, चाहे किसी को रास्ता बता दिया ये भी अमर बिल मारूफ है, कोई किसी का सामान उठा कर रख दिया ये भी अच्छाई का ही काम है। तो इस तरह किसी को नमाज के लिए दावत दे दिया, किसी को है ना कोई सिगरेट पी रहा है उसको रोक दिया, कोई गलत कर रहा है उसको रोक दिया, ये सब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के अंदर आते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते का हक अदा करो। ये 4 चीजें रास्ते का हक होते हैं। उसके बाद 15वीं सवाल, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बतलाऊं जो रोजा, नमाज, सदका से भी बेहतरीन अमल? क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजा, नमाज, सदके से भी ज्यादा बेहतरीन अमल है? तो ये ना बतलाऊं? तो साहबा ने कहा कि जरूर बतलाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 लोगों को मिलाना, यानी को 2 आदमी लड़े हुए हों, उन दोनों के दरमियान सुलह कराना, उन दोनों को मिलाना क्या है? उन दोनों के आपस के फूट को खत्म करना क्या है? ये नमाज से भी ज्यादा फजीलत वाला काम है, रोजे से भी ज्यादा फजीलत का वाला काम है, सदका खैरात करने से भी फजीलत वाला काम है। तो हमें चाहिए कि अगर मालूम है कि 2 आदमी लड़े हुए हैं, 2 आदमी क्या है आपस में बातचीत नहीं करते हैं, दोनों आपस में हसद रखे बैठे हैं, तो हमें चाहिए कि उनको मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज, रोजा, सदका से भी ज्यादा फजीलत वाला काम है। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपस की फूट सर मुंडाने वाली, आपस की जो फूट है, दोनों के दरमियान जो फूट पैदा करने वाली है, तोड़ पैदा करने वाली है, वो सर मुंडाता है। सर मुंडाने का मतलब यह है कि जैसे उस तरह से सर के बाल निकल जाते हैं, इसी तरह उसके सर से क्या है नेकियां उतर जाती है, इसी तरह नेकियां भी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर कोई 2 आदमी लड़े हुए हों तो उनको मिलाने की कोशिश करना, ये भी फजीलत वाला काम है। 16वीं हदीस ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा मगर अबा। तो सहाबा ने पूछा कि अबा कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की, मेरी बात मानी, वो अबा, वो क्या है जन्नत में जाएगा। जो मेरी बात नहीं मानता और जो मेरी नाफरमानी करता है वो अबा है। अबा का मतलब यानी वो जहन्नम में जाएगा। तो इससे क्या मालूम होता है? इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना जरूरी है, वरना क्या होगा, जहन्नम में जाएगा। तो हमें आज देखा जाए तो हमारी जिंदगी से सुन्नतों का नाम ही मिट चुका है, बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। हालांकि नमाज की बाद की सुन्नतें पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम लोग वो नमाज के बाद की सुन्नतें ही भूल गए हैं और पढ़ते ही नहीं है। और कहते हैं, बाज लोग कहते हैं कि हम लोग घर में जाकर पढ़ते हैं, हालांकि वो सही झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ ही बोलते हैं। हालांकि घर जब इंसान मस्जिद से बाहर निकलता है तो नमाज पढ़ना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बहुत इतना ज्यादा मुश्किल है कि अंगारा हाथ में लेना जितना आसान है, उससे भी ज्यादा मुश्किल घर में बैठ कर नमाज पढ़ना। ये और भी इस जमाने में मोबाइल अगर हाथ में हो तो उसके लिए नमाज पढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नमाज को भूल ही जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर सुन्नत वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए।
لیکن ہماری زندگیوں سے تو بہت ساری سنتیں چھوٹ گئی ہے، اور نماز کی بات کی سنتیں تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن دوسرے اعمال کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جب سنت اگر ہماری زندگی میں ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمارے فیصلے آسان ہوں گے، ہماری وجہ سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، لیکن ہماری سنت والی زندگی ہی نہیں ہے، چاہے ہم کتنا بھی کوشش کر لیں کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور سنتوں اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں جس نے 12 رکعت سنت کی پابندی کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ 12 رکعت سنت کون سی؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت 6 ہو گئے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت 8 ہو گئے، مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت 10 رکعت، اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت 12 رکعت۔ یہ 12 رکعت سنت کی جس نے حفاظت کی، پابندی کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان اس 12 رکعتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اور کبھی کبھار چھوڑ دیا تو الگ مسئلہ ہے، نہ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سنت کو لائٹ لے لیتے ہیں، آپ پڑھیں گے لے دیکھیں گے کیا ہوتا، پڑھیں گے تو کیا سنت اشنا، فرض کیا بھی نہیں نا، سنت اشنا بول کر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اب انسان سنت کو چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، جب اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوئی تو گویا کہ وہ جہنم میں جانے والا بنتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد 17ویں حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد وہ آدمی کہے اچھا اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا، صحابی نے پوچھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا باپ۔ تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ماں کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے ماں باپ، اس حدیث سے کیا ہے، ماں کا تو حق زیادہ ہے، باپ کا بھی حق ہے۔ تو ماں باپ کا حق اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اچھا سلوک کرنے کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ لیکن لوگ کیا ہے، باہر تو جا کر دوسرے لوگوں سے اچھا سلوک کر لیتے ہیں، لوگ کیا ہے باہر کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کھائے کیا، پیے کیا، کیسے ہے، اچھے ہے کیا بول کر، ماں باپ سے کیا ہے کبھی بھی پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ موبائل میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے کہیں دور والے سے چاٹ کر لیتے ہیں کیسا ہے وہ، کیا کرتا ہے، کھانا کھایا کیا، کیسا ہے کیا بول کر، لیکن اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے، حسن سلوک انسان اپنے ماں باپ سے نہیں کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ سے جب انسان حسن سلوک نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا بنتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو تو فوراً ماں باپ کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کی بھی اطاعت کرو۔ تو فوراً اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو اللہ کے ماں باپ کا درجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کرو تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو۔ تو ان تمام آیتوں سے، ان تمام احادیث سے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کا حق ادا کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 18، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، یعنی کون سی دعا اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے؟ تو جیسے کہ ہر انسان کو یہ سوال ہوتا ہے کون سے ٹائم دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا، کون سے ٹائم کرنا؟ تو ہر ایک انسان کو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو بھی یہ ڈاؤٹ تھا تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کون سے وقت دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے، جلدی سنتا ہے؟ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 رات کے آخری وقت میں۔ رات کا آخری وقت کیا ہے؟ رات کے 3 حصے کرو، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر
फजर तक, ये जितना है टाइम है, मगरिब के बाद आजकल क्या है 6:50 मगरिब चल रही है, तो फजर क्या है 5:10 5 बजे चल रहा है, तो इसके क्या है 4 हिस्से करो। तो आखिरी के जो घंटे होते हैं वो क्या है रात का आखिरी हिस्सा होता है, तो उसके अंदर अगर कोई इंसान दुआ करता है तो अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाते हैं। एक तो ये। दूसरा वक्त क्या है, तो वो फर्ज नमाजों के बाद, फर्ज नमाजों के बाद क्या है अल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है फर्ज नमाज हो को सलाम फिरते ही पहले भाग जाने में रेडी रहते हैं। बाज लोग क्या है पहले पीछे चले जाना, सामने बैठे जानी, पीछे चले जाना, पहले जाकर दीवार को टेक ले बैठे तो तसल्ली उनको, ऐसे बाज लोग होते हैं। बाज लोग क्या है फौरन मोबाइल देखना, मैसेज आकर रहता, क्या वो अल्लाह दुआ कबूल कर लिया, तुम्हारी नमाज कबूल हो गई बोलकर ये देखने के वास्ते तैयार रहते हैं। हालांकि दोनों तरीके सही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि नमाज के बाद जब सलाम फेरे तो फौरन क्या है अगर छोटे मोटे अज़कार अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी 10-10 बार सुभान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार अल्लाह अकबर, ऐसे छोटे अज़कार अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं करना है तो फौरन अल्लाह ताला से जो भी जरूरतें हैं, जो भी दुआएं करना है तो वो दुआएं करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं पहले पीछे चले जाते हैं, बातचीत कर ले को सुबह होने के बाद उसके बाद दुआ करने का याद आता है, और बाज़ लोगों को दुआ करने की तौफीक भी नहीं होती है। ये दुआ ना करने का और मिलना, मौका मिलना, ये भी क्या है एक किस्म का अजाब है। तो एक आदमी ने पूछा, एक साहब ने कहा कि एक आलिम साहब से पूछा कि हजरत मैं कितने भी गुनाह करे तो क्या है, मैं मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब क्या भी आना नहीं ना। वो आदमी पूछने लगा तो वो हजरत कहने लगे कि भाई इससे पहले तो क्या दुआ करता था? तो उसने कहा हाँ। क्या इससे पहले तो नमाज पढ़ता था? उसने कहा हाँ। अच्छा अब क्या नमाजें हो रही है? तो वो कहने लगा कि कब तो हो जाता है, कब तो छूट जाती है नमाज। अच्छा दुआ करता है क्या? तो आदमी कहने लगा कि हजरत दुआ करने का टाइम मिलता है, खाली बाप हर जल्दी जाको बिजनेस संभाल लेने से टाइम हो जाता है, कहाँ दुआ करने की मौका मिलना नहीं। तो अल्लाह का वो उलमा वो आलिम साहब कहने लगे, हजरत कहने लगे कि तेरे से दुआ ना करने की तौफीक, दुआ करने की तौफीक ना मिलना यही अजाब तो है। तू अगर अल्लाह का अजाब ना होता तो तू दुआ करने वाला बनता। ये दुआ करने का मौका ना मिलना, दुआ ना करने की तो दुआ करने की तौफीक ना मिलना यही अल्लाह का अजाब है। तो इसलिए हमें चाहिए कि नमाज के बाद दुआ अल्लाह ताला कबूल करने का हुक्म ऑर्डर लेकर बैठा हुआ है, अल्लाह ताला दुआ कर कबूल कर तुम बोलकर बैठकर है, लेकिन हमें दुआ करने की तौफीक हमें नहीं होती है। इसलिए हमें दुआ करने को अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें दुआ मांगने की भी तौफीक दे, तुझसे मांग कर लेने की भी तौफीक दे बोलकर अल्लाह ताला से दुआ करना पड़ेगा। वरना क्या है दुआ करने की तौफीक नहीं होगी तो हमारे लिए कोई भी हल आसान नहीं हो सकता है। तो नमाज के फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। उसके बाद हजरत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल मुझे जन्नत में ले जाएगा, मैं क्या करे तो जन्नत में चले जाता। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 कसरत सजदा, यानी नफिल नमाज, यानी जो इंसान नफिल नमाज जितनी ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान फरमाएंगे। तो इससे एक बात मालूम हुई नफिल नमाज की कसरत करनी चाहिए। हालांकि हम लोगों को तो सुन्नतों की ही तौफीक नहीं हो पाती है। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत सजदा, यानी अल्लाह के यहाँ दर्जे बुलंद होते हैं, जिसके करने से नफिल नमाज ज्यादा पढ़ने से कसरत सजदा करने से क्या है अल्लाह के यहाँ दर्जे बुलंद होते हैं। एक तो जन्नत में जाने का रास्ता आसान हुआ, दूसरा क्या है जन्नत भी अल्लाह ताला जन्नत में दर्जे भी बुलंद फरमाते हैं, तीसरा क्या है खताओं को माफ फरमाते हैं। तो ये 3 फजीलतें इंसान को नफिल नमाज पढ़ने की वजह से हासिल होती है। इसलिए हमें चाहिए कि नफिल नमाजें पढ़ने की कोशिश करें। नफिल नमाजें ना हो सकती है तो कम से कम सुन्नतों की तो भी पाबंदी कर लेनी चाहिए। नफिल नमाजें तो हर नमाज के बाद मौजूद है, लेकिन कम से कम दिन में 2 रकात नफिल नमाजें सलातुल हाजत के नाम से या सलातुल तौबा के नाम से या किसी भी नाम से, सलातुल शुक्र के नाम से 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करते रहनी चाहिए। इसकी आदत डालनी चाहिए। 2 रकात नफिल नमाज पढ़े उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, तो इसकी रोजाना पाबंदी करने की कोशिश करनी चाहिए।
اور اس حدیث کے اندر نفل نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا راستہ بھی آسان ہوا، جنت میں جانے سے جنت میں درجے بھی بلند ہوئے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور 20ویں حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برا آدمی وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نماز میں چوری کیسا کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا ہے۔ رکوع اور سجدہ جو انسان صحیح ادا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرنے والا بنتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا ہے، نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز کے اندر اگر اطمینان نہیں ہے، نماز کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کر رہے ہیں، جلدی جلدی کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ چوری کرنے والا بنتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ذرا رکوع لمبا ہو گیا تو بھی پریشانی ہو جاتی ہے، ذرا رکعت لمبی ہو گئی تو امام صاحب آج کل لمبا پڑھ ڈالتے ہیں، مغرب میں اتنا لمبا رکعت نہیں ہے نا بول کر آپ لوگوں مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ باہر کھڑ کے بات کرو بولے تو گھنٹے گھنٹے بات چلتی ہے، لیکن نماز میں 5 منٹ 2 منٹ زیادہ ہو گئے تو آ کر مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، اتنا بڑا نہیں ہے نا، سنت نہیں نا، اس طرح پڑھنا بول کر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو آرام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو انسان نماز کے ارکان کو صحیح معنی میں ادا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔